सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद। जहां आप आजकल सुन रहे हैं रोज़ाना पुरानी तारीख़ी सच्ची सीखती सिखलाती मज़ेदार कुरानी कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जी आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं और इसीलिए मुझे आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं सूरतुल आराफ का जो हिस्सा है 8वें सिपारे में, उसकी आखिरी कहानी, क्योंकि इससे अगली कहानी होगी इंशाअल्लाह 9वें सिपारे में। और जानते हैं ना कि सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अंबिया की कहानी सुनाई है। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है जंगल वालों के साथ क्या हुआ। कौन थे आखिर ये जंगल वाले और इनके साथ क्या हुआ था, सुनते हैं। अरब के मशहूर शहर मदियन के करीब एक जंगल था जिसमें दरख्त और झाड़ियाँ थीं बहुत ज़्यादा। उस जंगल में रहने वालों को अस्हाबे ऐका यानी जंगल वाले कहा जाता था। और ये भी कहते हैं कि उस जंगल में एक दरख्त था जिसका नाम ऐका था और इसलिए उन लोगों को अस्हाबे ऐका कहा जाता था। बहरहाल अस्हाबे ऐका थे तो मुसलमान लोग, मगर उनमें बहुत ज़्यादा बुराइयां पैदा हो गई थीं। क्या करते थे भला? एक तो वो नाप तोल में कमी करते थे, यानी कि अगर कोई उनसे ख़रीदारी करने के लिए आता तो वो 1 किलो की बजाय 1 किलो से थोड़ा कम उन्हें देते, या अगर पूरा देते तो फिर ख़राब देते। और अगर कोई अमानतें रखवाता तो उनकी चीज़ें पूरी पूरी वापस करने के बजाय वो भी कम कर देते। उनकी इस तरह की हरकतों से अल्लाह ताला खुश नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने एक नेक नबी वहाँ पे भेजे जिनका नाम था शुआइब अलैहिस्सलाम। अब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे आए और उन लोगों को कहा कि आप सब लोग एक अल्लाह ताला पर ईमान लाइए और अल्लाह ताला की बात मानिए। ये जो आप काम करते हैं ना, नाप तोल में कमी करते हैं या चीज़ें ख़राब कर देते हैं, या अगर कोई आपको अमानत देता है या आपको कोई काम देता है तो आप अच्छे तरीक़े से नहीं करते बल्कि उसमें डंडी मार जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मगर वो लोग, उन्होंने तो हज़रत शुआइब की कोई बात सुनी ही नहीं और कहने लगे, शुआइब तुम पर जादू हुआ है, तुम कोई फरिश्ते नहीं हो बल्कि हमारे ही जैसे आदमी हो, और जो तुम कहते हो ना कि तुम नबी हो और अल्लाह ताला तुम पर वही नाजिल करते हैं, तो हम तुम्हें झूठा समझते हैं। अगर तुम नबी हो तो फिर दुआ करो अपने अल्लाह ताला से कि हमारे ऊपर अजाब भेजे, हम तो ऐसे ही काम किया करेंगे। अच्छे साथियों, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोलने की बहुत ताकत दी थी, यानी कि जब वो कोई बात करते थे तो इतने अच्छे तरीक़े से और इतनी खूबसूरती से करते थे कि सुनने वाले का दिल चाहता था कि वो बस बोलते ही रहें। और उनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शुआइब ख़तीबुल अंबिया हैं, यानी कि तमाम अंबिया के ख़तीब। ख़तीब उसको कहते हैं जिसको बहुत अच्छी बात करनी आए,
بہت اچھی تقریر کرنی آئے۔ تو حضرت شعیب جو تھے وہ ایسی ہی بات کرتے تھے، مگر ان کے اتنے اچھی بات کرنے کے باوجود ان کی قوم کے لوگ ان سے ناراض ہی رہتے تھے اور کہتے تھے شعیب یہاں سے چلے جاؤ، اور جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ویسی ہی گزارنے دو، نصیحتیں نہ کیا کرو ہمیں۔ مگر حضرت شعیب تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں برا کہہ رہا ہے یا ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت شعیب چونکہ اتنی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ دور دور تک ان کی بات کی شہرت پھیل گئی، اور لوگ دور دور سے صرف اس لیے آتے تھے تاکہ حضرت شعیب کی باتیں سن سکیں۔ اب ان لوگوں کو تو بہت ہی حسد ہونا شروع ہو گیا، وہ لوگ جلنا شروع ہو گئے کہ ہم تو ان کی بات سنتے نہیں ہیں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کی بات سننے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ آتے تھے دور دور سے ان کے لیے لوٹ مار شروع کر دی۔ جب کوئی آتا تو حملہ کر کے ان سے چیزیں چھین لیتے، ان سے سارے پیسے اور ان کا سامان چھین لیتے، ڈاکہ ڈالتے، انہیں ڈراتے، مارتے، دھمکاتے۔ تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایسے مت کرو، جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، اور راستے میں مت بیٹھا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو شہر کے آنے کا راستہ ہوتا تھا وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی بھی آتا تھا تو اس کے اوپر آوازیں کستے تھے، اونچا اونچا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور اس کی چیزیں چھین لیتے تھے۔ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا کہ تم نے اگر میری بات نہیں ماننی تو نہ مانو، لیکن یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو نہ ستایا کرو۔ یہ راستوں میں بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، راستوں میں بیٹھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ راستے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو لوگ راستے روکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ مگر انہوں نے کہا شعیب تم جو مرضی کہہ لو، ہمیں تو تمہاری کسی بات کو نہیں سننا، جو ہمارے دل میں آئے گا وہ ہم کریں گے، اور اتنا ہی تمہیں فکر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تو کہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، ہمیں سزا دے دے۔ اب حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ ہوا یہ کہ ان جنگل والوں پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، یعنی کہ جو جہنم کی آگ ہے نا وہاں کا دروازہ کھول دیا۔ اتنی گرمی ہو گئی اور لو چلنے لگی، جس کی وجہ سے جنگل والوں کا دم گھٹنے لگا، ان کو سانس نہیں آتا تھا، اتنی زیادہ گرمی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں قید رہتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے، کبھی پنکھا جھلتے، مگر انہیں سکون نہ ملتا۔ اس حالت میں 7 دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو سارے جنگل والوں پر چھا گیا۔ اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے گرمی ختم ہوئی اور یہ بادل ٹھنڈی ہوا لے کے آیا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل آئے اور بادل کے نیچے جمع ہونے لگے۔ جیسے ہی سب جمع ہوئے ایک زوردار زلزلہ آیا اور اس بادل سے بھی آگ برسنے لگی، اور جنگل والے جو تھے وہ اس زلزلے میں اور آگ میں مر گئے۔ اور حضرت شعیب کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شعیب آپ اس جنگل سے نکل جائیں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے لیجئے جو آپ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بتایا ہے کہ ان کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت شعیب وہاں پہ آئے جہاں وہ لوگ رہا کرتے تھے، اور کہا میری قوم، میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہوتا۔
آپ لوگ میری قوم ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ میں آپ کی تباہی پر افسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت شعیب اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا انہیں سزا بھگتنی پڑی۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ سب سے برا کام وہ کون سا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور ناپ تول میں کمی صرف ایسے ہی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی چیز ہم خریدیں اور جو دکاندار ہے وہ ہمیں کم چیز دے دے، ایسے بھی ہوتی ہے اگر کسی نے ہمیں کوئی کام کرنے کا کہا ہے اور ہم پورا کام اچھے طریقے سے کرنے کے بجائے جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا گندا گندا کام کر کے اس کو دے دیں، یہ بھی کمی ہوتی ہے۔ جو بھی ہمیں کوئی کام دے ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 9واں سپارہ، اور جو شروع ہوتا ہے سورۃ اعراف سے ہی۔ اور اب ہوگی ایک اور مزیدار کہانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا ہی بنائے جیسا اس کو پسند ہے۔ ہم ایسے لوگ بنیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے دوست ہوں، اور جنت میں ہمارا گھر ہو تمام انبیاء کے گھروں کے ساتھ، آمین۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔